اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو جہنم کی آگ جلا رکھی ہے، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز، یہ جو دنیا کی آگ ہے اس سے 70 درجہ زیادہ اس میں حرارت ہے، اس میں تیزی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس آگ کا ایندھن لکڑی نہیں ہے، اس آگ کا ایندھن کوئلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اس آگ کا جو جہنم کی آگ ہے وہ انسانوں سے جلتی ہے، وہ انسانوں سے بھڑکائی جائے گی، وہ پتھروں سے بھڑکائی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم کی آگ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں 1000 سال تک اللہ نے جب جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہے تو وہ سرخ ہو گئی، یعنی لال ہو گئی۔ ذرا غور فرمائیں، عورتیں چولہا سلگاتی ہیں تو حرارت کا عالم کیا ہوتا ہے، ہم چولہا جلاتے ہیں تو حرارت کا عالم کیا ہوتا ہے۔ جس جہنم کو 1000 سال تک اللہ نے بھڑکایا ہو، اللہ کی طاقت کا اندازہ کرو، اللہ کی قوت کا اندازہ کرو۔ جس اللہ نے 1000 سال تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہو، اس جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا، اس کی تیزی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں 1000 سال تک کے جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا، وہ سرخ ہو گئی، وہ لال ہو گئی۔ فرماتے ہیں پھر مزید 1000 سال تک یعنی 2000 سال تک بھڑکایا گیا، وہ سفید ہو گئی۔ پھر فرمایا 1000 سال اور یعنی 3000 سال تک جب اس کو بھڑکایا گیا تو وہ کالی ہو گئی، وہ سیاہ ہو گئی۔ اب جہنم کی آگ میں کوئی روشنی نہیں ہے، جہنم کی آگ میں کوئی اجالا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جس پہ پتھر ڈالے جائیں تو پگھل جائیں، جس پہ پہاڑ ڈالے جائیں تو پگھل جائیں۔ ذرا غور کریں میرے بھائیوں، اور اگر بہنیں بھی موجود ہیں، مائیں بھی موجود ہیں، ان سے میں توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، جس پہ پہاڑ پگھل جائیں گے، جس پہ پہاڑ پگھل جائیں گے، اس پہ ہمارے جسم کا کیا ہوگا؟ ہمارا جسم تو دنیا کی آگ سے بھی جل جاتا ہے، ہمارا جسم تو دنیا کی آگ سے بھی پگھل جاتا ہے۔ یہ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز و ترار وہ جہنم کی آگ، اللہ اکبر، جو آگ اللہ اللہ ایسی دردناک اور خطرناک آگ ہے جس پہ پہاڑ پگھل جائیں، اللہ اکبر، اس پہ ہمارے جسم کا کیا بنے گا؟ ایسی آگ سے بچنے کے لیے اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی تم ایسے کام مت کرنا، ایسے راستے پہ نہ جانا جس راستے پہ چل کر تم جہنمی بن جاؤ۔ اللہ نے 2 راستے ہمیں بتائے ہیں، ایک راستہ وہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ وہ ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اللہ اللہ اندازہ فرمائے، مجھے بتائیے اگر کوئی بندہ کتنا بھی متقی ہو، کتنا بھی دانشور ہو، کتنا ہی عقل مند ہو، اگر وہ ممبئی کے راستے پہ جا رہا ہے تو کیا کبھی وہ کلکتہ پہنچ سکے گا؟ اور اگر وہ کلکتہ کے راستے پہ جا رہا ہے تو کیا وہ ممبئی پہنچ سکے گا؟ نہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ ہم نے کون سا راستہ چنا ہے؟ ہم نے کون سا راستہ چنا ہے؟ اللہ اکبر، ہم نے کون سا راستہ چنا ہے؟ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں میں تو دعا کرتا ہوں صرف یہ بیٹھے ہوئے نہیں بلکہ اللہ میرے آقا کی پوری امت کو جنت عطا کرے، اس لیے کہ اگر اللہ محبوب کی ساری امت کو جنت دے تو ہمارا بگڑتا کیا ہے؟ اس کے کرم کی بات ہے۔ ایسا تو نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو زیادہ بندوں کو جنت دے گا تو میرے لیے کوئی کمی ہو جائے گی۔ اس کی جنت میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی جنت بہت وسیع ہے، اس کی جنت بہت بڑی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم نے کون سا راستہ چنا ہے؟ سب جنت کے متلاشی ہیں، سب جنت سے محبت کرتے ہیں، سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، مگر جنت میں جانے کے لیے راستہ تو کوئی چننا پڑے گا۔ راستہ کون سا چنا ہے؟ اللہ اکبر، بہت افسوس کی بات ہے اگر کوئی بندہ ممبئی کا راستہ پکڑ کر دعویٰ کرے کہ میں نے جانا کلکتہ ہے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، کتنا پاگل ہے، کتنا بے وقوف ہے، ممبئی کے راستے پہ چل کے کلکتہ جانے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ آپ بتائیں جب ممبئی کے راستے پہ چلنے والا کلکتہ نہیں پہنچ سکتا تو جہنم
جہنم کے راستے پہ چلنے والا جنت میں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ہم نے راستہ کون سا چنا ہے؟ جہنم کا راستہ چنا ہے، اس لیے کہ نشہ جو کر رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو حرام روزی کما رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو شراب پی رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو جھوٹ بول رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو فجر کی نماز میں نہیں اٹھتے وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈال رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کرتے وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں۔ راستہ تو جہنم کا چنے ہو، جنت میں کیسے پہنچو گے؟ اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہو میرے بھائی، اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ شیطان نے فکر کو اغوا کر لیا، ہمیں شیطان نے لوٹ لیا۔ آؤ جنت کے راستے پر چلیں۔ جنت کا راستہ کون سا ہے؟ عقیدے کے معاملے میں صرف اور صرف اہل سنت کا راستہ اہل جنت کا راستہ ہے، نماز کا راستہ جنت کا راستہ ہے، ولیوں کی محبت کا راستہ جنت کا راستہ ہے، اہل بیت کی محبت کا راستہ جنت کا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ محبت کا راستہ جنت کا راستہ ہے، رمضان کے روزوں کا راستہ جنت کا راستہ ہے، سچ بولنا جنت کا راستہ ہے، نگاہوں کی حفاظت کرنا جنت کا راستہ ہے۔ میرے امام کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رکھے شہداد لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں میرے بھائی جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے، اللہ کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ جہنم میں اتنے خطرناک عذابات، ایسے ایسے عذاب ہے جہنم کے اندر، اللہ کے رسول نے اس کو دیکھ کر بیان فرمایا، حضور نے شب معراج دیکھ کر بیان فرمایا جہنم کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ بہت سی باتیں میں بیان نہیں کر سکوں گا کیونکہ میرے پاس 1 گھنٹے کا وقت تھا جس میں سے 15 سے 20 منٹ جا چکے۔ تھوڑی دیر میں نے آپ کے سامنے بات کرنا ہے لیکن آپ توجہ سے سننا، غور سے سننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج جب جہنم کو دیکھا تو اس میں بہت سے عذاب دیکھے۔ مثلا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو خون اور پیپ کے دریا میں گوتا لگا، کھولتا ہوا خون ہے جہنم کے اندر، کھولتا ہوا پیپ اور خون ہے اور وہ اسی کے اندر ڈبکیاں لے رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حرام کھایا کرتے تھے، حرام کا لقمہ کھاتے تھے۔ آج لوگ لاٹھی کھیلتے ہیں، لوگ کیرم کھیلتے ہیں، لوگ جوا کھیلتے ہیں، لوگ تاش کے پتے کھیلتے ہیں، لوگ شرطیں لگاتے ہیں۔ غرض کے جوا کی جتنی قسمیں علماء نے بیان کی ہے سب حرام، حرام طریقے سے جو بھی روزی کماؤ گے جہنم کے اندر خون اور پیپ کے دریا کے اندر ڈبائے جاؤ گے۔ اور جو ایک لقمہ حرام کا کھائے 40 دن تک اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اگر اسی حالت میں وہ مر جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیتا ہے۔ آج لوگ موبائل چوری کر رہے ہیں، کسی کی زمین پہ قبضہ کر رہے ہیں، لوگ جھوٹ بول کے کما رہے ہیں، دھوکہ دے کے کما رہے ہیں، مال میں ملاوٹ کر کے کما رہے ہیں۔ اپنے مذہب میں اس کی گنجائش نہیں، حلال سے کماؤ، حلال میں برکت ہے، برکت۔ اللہ نے حرام میں برکت نہیں رکھی، اللہ نے حلال میں برکت رکھی۔ حرام کمانے والے کے پاس مال زیادہ آ سکتا ہے مگر اس کو کبھی سکون نہیں رہے گا۔ شور نہیں کرے، کتنے اچھے سے سب پورا مجمع سن رہا ہے، یہ چند بھائی شور کر رہے ہیں۔ سن لو بھائی، تھوڑی دیر سن۔
اتنی محنت سے ہزاروں لوگ آپ جمع کرتے ہو، ایک دو آدمی چلا کر کے پورے محفل کا مزہ کرتا، کوئی بات اطمینان سے سن، میں بیٹھا ہوں، بیٹھے سب ایک بار سب درود شریف پڑھ لو۔ اللہم سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا وعلا آل سیدنا مولانا محمد۔ مذہب میں حلال ہمارے لیے لازم ہے، طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ حلال کا طلب کرنا فرض ہے، حلال میں برکت ہے۔ آپ دیکھو فرعون نے حرام اور نمرود نے حرام کام کیے، آج نہ فرعون ہے نہ نمرود ہے نہ اس کی دولت ہے، لیکن حضرت عثمان غنی نے حلال کے ذریعے سے روزی کمائی۔ عثمان غنی دنیا سے چلے گئے مگر حضرت عثمان کی دولت آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ، بے شک تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ جب مدینہ منورہ جاتے ہو تو حضرت سیدنا عثمان غنی نے جو ان کے مال سے جو حرم کے لیے بلڈنگیں وقف کی گئی ہے، آج بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان کی طرف سے یہ بلڈنگ حرم کے لیے وقف ہے، یعنی دولت عثمانی آج بھی موجود ہے۔ سچائی سے کماؤ، دیانتداری سے کماؤ، حلال سے کماؤ، تھوڑی دیر میں ترقی ہوگی لیکن ایسی ترقی ہوگی کہ وہ ترقی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حرام کے ذریعے سے جلدی ترقی ہوگی لیکن اس کے بعد آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ حرام جتنی تیزی سے آتا ہے اتنی تیزی سے چلا جاتا ہے، اس لیے حلال ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، حرام ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر میں نے خون اور پیپ کے دریا میں حرام کھانے والوں کو ڈوبتے دیکھا، ان کو ڈبکیاں لیتے دیکھا۔ اس کے بعد میرے آقا اور تم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت مالک کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو جن کے ناخن لوہے کے ہیں، لوہے کے ناخن ہیں اور لوہے کے ناخن سے وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں اگر کسی کے ناخن ہو اور ناخن ہمارے اپنے ناخن ہوتے ہیں، ہم اس سے کھجا لیتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، زخم ہو جاتا ہے، لیکن ان ناخن کی بجائے، انسانی ناخن کی بجائے اگر کسی کے ناخن لوہے کے ہو جائیں، کسی کے ناخن جو ہیں لوہے کے ہو جائیں، تانبے کے ہو جائیں، پیتل کے ہو جائیں اور وہ اپنے منہ کو نوچے، اپنے سینے کو نوچے، اس کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ سنا تو حیران رہ گئے، اور جب میرے آقا نے فرمایا یہ منظر میں نے دیکھا تو میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر چغل خوری کیا کرتے تھے، یعنی اندر کی بات ادھر لگایا کرتے تھے اور لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، یعنی پیٹ پیچھے لوگوں کی برائی بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آج یہ دونوں چیزیں ہمارے درمیان عام ہیں۔ پہلے عورتیں غیبت کرتی تھی، اب مرد بھی غیبت کرتے ہیں، پہلے عورتیں چغلیاں کرتی تھی، اب مرد بھی چغلیاں کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر لگانا اس کو چغلی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چغل خوروں پر اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے، جو ادھر سے سن کے ادھر لگاتے ہیں، ادھر سے سن کے ادھر لگاتے ہیں، مسلمانوں میں جدائی پیدا کرتے ہیں، مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، میاں بیوی میں اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے چغل خوری کی وجہ سے، بھائی بھائی میں دوریاں پیدا کی جاتی ہیں چغل خوری کی وجہ سے، پیر پیر میں دوریاں پیدا کی جاتی ہیں چغل خوری کی وجہ سے، عالم عالم میں دوریاں پیدا کی جاتی ہیں چغل خوری کی وجہ سے۔ اگر چغل خوری بند ہو جائے تو امت کے 90% جھگڑے ختم ہو جائیں۔ یاد رکھو ہمیں جوڑنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں توڑنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ کو توڑنا پسند نہیں ہے، اللہ کو جوڑنا پسند ہے۔ جو اللہ کے بندوں کو جوڑا کرتے ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت سے جوڑ لیتا ہے، جو اللہ کے بندوں کو توڑا کرتے ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ تفسیر خزائن العرفان کے اندر علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور پھوٹ پیدا کرے وہ شیطان کی اولاد ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کا ایکو کم کر دو تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمانوں کے درمیان جدائی اختلاف پیدا کرے، فتنہ پیدا کرے، لڑائے، مسلمانوں کو آپس میں لڑائے، وہ شیطان کی اولاد ہے، وہ شیطان کی ذریت سے۔ دو دوستوں کے درمیان پھوٹ نہ ڈالو، دو بھائیوں کے درمیان پھوٹ نہ ڈالو، یہ چگل خوری کی نحوست ہے۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اور جو چگلی سے بچے گا، یعنی ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرنے سے بچے گا، انعام کیا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ بہت خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو مار پیٹ کر کے کنویں میں ڈال دیا، اور ان کا کرتا اتارا اور بکری ذبح کر کے کرتے کو بکری کے خون میں بھگو کر کے روتے ہوئے آئے اور اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور ثبوت کے طور پہ بھیڑیا بھی پکڑ کے لائے کہ یہی بھیڑیا کھایا، یہی نالائق کمبخت اس نے کھایا۔ یوسف یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کو دیکھا اور بھیڑیے سے کہا او بھیڑیے، تجھے میرے معصوم پہ رحم نہیں آیا؟ اتنا خوبصورت سا میرا ننھا یوسف تو کھا گیا، تجھے شرم نہ آئی، تجھے خیال نہ رہا؟ انبیاء جانوروں کی باتیں سمجھتے ہیں اور جانور انبیاء سے باتیں کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب نبی تھے تو بھیڑیے نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، آپ بھی نبی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کا یوسف صدیق بھی نبی ہیں، اور جانوروں پر اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کا جسم کھائے۔ کوئی جانور کبھی نبی کا جسم نہیں کھا سکتا، کوئی جانور کبھی نبی کا جسم نہیں کھا سکتا۔ زمین پر بھی حرام ہے کہ نبی کا جسم کھائے، اور جانور پر بھی حرام ہے کہ نبی کا جسم کھائے۔ میں نے آپ کے معصوم یوسف صدیق کو نہیں کھایا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا پھر میرے بیٹے کا کیا ہوا جب تو نے نہیں کھایا؟ کہا مجھے سب پتا ہے کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا، مجھے سب پتا ہے۔ تو یہ اب بیٹے تو کھڑے تھے، وہ سمجھ نہیں رہے تھے کیونکہ یہ جانور بات کر رہا تھا یعقوب علیہ السلام سے۔ تو جانور سے کہا بھیڑیے سے جب تجھے سب پتا ہے تو بتا میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا پتا ہے مگر میں بتاؤں گا نہیں، اگر بتاؤں گا تو یہ چگلی ہوگی، چگلی، اور اللہ کو چگل خور پسند نہیں ہے۔ سبحان اللہ، میں بھیڑیا ہوں، اللہ یا رسول یا رسول یا علی مولا یا علی مولا، میں بھیڑیا ہوں مگر چگل خور نہیں ہوں، ادھر کی بات ادھر کرنے والا نہیں ہوں، میں چگلی نہیں کرتا تاکہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے درمیان جدائی پیدا ہو، نفرتیں پیدا ہو، یہ کام میں نے نہیں کرنا۔ اللہ کو اس بھیڑیے کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ بتا دیا گیا اصحاب کہف کا کتا جیسے جنت میں جائے گا ویسے حضرت یوسف علیہ السلام کا بھیڑیا بھی جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ یا جیسے حضرت اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، امام غزالی لکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کا بھیڑیا بھی جنت میں جائے گا۔ مجھے بتاؤ اگر بھیڑیا چگل خوری سے بچ جائے تو اللہ اس کو جنت عطا کرتا ہے، اگر رسول اللہ کے غلام چگلی سے بچ جائیں تو اللہ ان کو جنت کیوں نہیں عطا فرمائے؟ سبحان اللہ، چگل خوری نہ کرے یا رسول۔ میرے عزیز، میرے بھائیوں، آج ہمارے گھر میں جو نفرتوں کا ماحول ہے، ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے، اس کی سب سے بڑی وجہ چگلیاں ہیں۔ چگل خوری سے، ادھر کی بات ادھر کرنے سے دوستوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہے، ماں باپ کے درمیان اور بچوں کے درمیان دوریاں پیدا ہوتی ہے، بہنوں کے درمیان دوریاں پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر مسلمان کو ملانے کے لیے، اگر مسلمان کو دوسرے مسلمان سے ملانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے تو بول دو، وہ سچ جو مسلمانوں میں جدائی پیدا کرے اس کی بجائے وہ جھوٹ جو مسلمانوں کو ایک دوسرے سے ملا دے۔ سبحان اللہ، اس کی حیثیت جھوٹ کی نہیں ہے۔ جیسے دو دوست لڑ رہے ہوں
اور آپس میں لڑے تو تیل ڈالنے کے لیے یہ نہ کہو ہاں وہ تو تیری برائی کرتا تھا، یہ کیوں کہتے ہو، دور ہو جائیں گے۔ اس سے بہتر یہ کہو یار تو اس کے بارے میں غصے میں ہے، وہ تو تیری بڑی تعریف کرتا ہے، تیرے پیٹ پیچھے محبتوں کا اظہار کرتا ہے، ملا دو۔ اللہ کو ملانا، جو دو مسلمانوں کو آپس میں ملاتے ہیں اللہ ان کو احد پہاڑ سونا خیرات کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ تو میاں بیوی میں نفرت ڈالنے کے لیے قصے کرتے ہیں، جھوٹ کرتے ہیں۔ آج ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، چگلی پہ کنٹرول کرو۔ اور پھر غیبت بزدل لوگ کرتے ہیں، غیبت بزدل لوگ کرتے ہیں۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ اگر اس کے سامنے کہی جائے تو اس کا دل دکھے۔ یہ غیبت کیا ہے؟ الغیبت اشد من الزنا، کہ زنا سے بھی برا کام ہے غیبت کرنا۔ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی مت کرو، بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے جو کسی کی برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، گویا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ بے شک۔ قیامت کے دن ان کے سامنے مردہ بھائیوں کا گوشت رکھا جائے گا، لوگ کھاؤ۔ کھا سکو گے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت؟ ہے کسی میں ہمت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی؟ مگر غیبت کرنے والوں کو ان کے مردہ بھائی کا گوشت کھلایا جائے گا۔ کیوں غیبت کرتے ہو؟ شیطان نے تمہیں غیبت میں مبتلا کر دیا۔ دنیا دار تو دنیا دار ہم دیکھ رہے ہیں جنہیں مذہب کے ٹھیکیدار ہونے کا دعویٰ ہے، آج وہ طبقہ بھی شیطان کا اہل کار بنا۔ مسجد میں بیٹھ کے غیبتیں ہو رہی ہے، مدرسوں میں بیٹھ کے غیبتیں ہو رہی ہے، جلسوں کے اندر غیبتیں ہو رہی ہے۔ ارے اتنا کہنا کسی کے پیٹھ پیچھے کہ اس کی آستین تو بڑی لمبی تھی، بزرگوں نے کہا یہ بھی غیبت میں شمار ہو سکتا ہے۔ اس کی ناک تو بڑی چپٹی ہے، یہ بھی غیبت میں شمار ہو سکتا ہے۔ اس کا کرتا تو بڑا لمبا ہے، یہ بھی غیبت میں شمار ہو سکتا ہے۔ اس کا قد تو بڑا ناٹا ہے، یہ بھی غیبت میں شمار ہو سکتا ہے۔ اور غیبت زنا سے بدتر ہے، اور غیبت کرنے والوں کو بھی جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ بہت اتراتے ہو جنتی ہونے پر، رسول اللہ نے اعلان کر دیا غیبت کرنے والوں کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ امام حسن بصری کہا کرتے تھے کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے اپنی نیکی اس کے نامہ اعمال میں ڈالتا ہے اور اس کا گناہ اپنے نامہ اعمال میں لیتا ہے۔ یعنی نیکی تم کر رہے ہو، ٹرانسفر کسی اور کے کھاتے میں کر رہے ہو، اور اس کا گناہ اپنے نامہ اعمال میں لے رہے ہو۔ تو امام حسن بصری کہتے تھے اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے ماں باپ کی غیبت کرتا۔ کیوں؟ تاکہ میری نیکیاں میرے ماں باپ کے نامہ اعمال میں چلی جائیں۔ مگر چونکہ غیبت کرنا حرام ہے تو میں ماں باپ کی بھی غیبت نہیں کر سکتا، کیونکہ غیبت کرنا حرام ہے۔ ذرا غور کریں، آج غیبت عام ہو رہی ہے۔ کسی کے پیٹھ پیچھے، میں کہتا ہوں کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی بات کرنے سے اچھا ہے کہ اتنی دیر تک ہم کلمہ شریف پڑھ لیں، اتنی دیر تک ہم درود شریف پڑھ لیں۔ آج ہمارے چہروں پہ نور کیوں نہیں ہے؟ غیبت کی وجہ۔ مشرکوں کے منہ میں اور مسلمانوں کے منہ میں کتنا فرق ہے، ذرا دیکھو اپنا منہ آئینے میں جا کے دیکھو۔ ایک دور وہ تھا کہ لوگ مسلمانوں کے چہرے دیکھ کے مسلمان ہوتے تھے، آج ہمارے چہرے پہ وہ رونقیں نہیں ہیں، مومنانہ رونقیں نہیں ہیں۔ کاسمیٹک آئٹم استعمال کر رہے، خوبصورت داڑیاں رکھ رہے، خوبصورت ٹوپیاں پہن، لیکن وہ رونق نہیں ہے جو کبھی حضور غوث الاعظم دستگیر کے چہرے پہ دیکھی گئی، سبحان اللہ، جو کبھی سرکار غریب نواز کے چہرے پہ دیکھی گئی، جو کبھی امام اعظم کے چہرے پہ دیکھی گئی، جو حضرت محبوب الہی کے چہرے پہ دیکھی گئی۔ میرے بھائی اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو۔ اور کتنی بڑی بات کہہ دی گئی کہ غیبت زنا سے بری چیز ہے۔ زنا سے بچتے ہو تو غیبت سے کیوں نہیں بچتے؟ اور ایک بات یہ بھی، لوگ اتنے متقی ہو گئے، سو کالڈ متقی، کہ ساری غیبت کرنے کے بعد آخری میں کہتے اللہ توبہ، ہم غیبت کرنے کے لیے تھوڑی کہہ رہے تھے، ہم تو ایسی بات بتانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ تو اگر پیشاب کو شربت کہہ کے پیو گے تو کیا وہ پیشاب شربت ہو جائے گا؟ ساری غیبت کہہ کے بھی آخری میں کہتے ہو کہ ہم تو غیبت نہیں کر رہے تھے۔ عورتوں کی عادت خاص طور پہ پوری رات بیٹھ کے غیبتیں کرے گی اور کہے گی اللہ توبہ استغفار، ہم تھوڑی غیبت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ ہم کو بھی معاف کرے، اس کو بھی معاف کرے۔ ہم نے تو ایک دوسرے کو بتانے کے لیے کہا، اپنے زمانے کی رابعہ بننے والیوں، اس طریقے کے جھوٹ اور مکر سے کام نہیں چلتا۔ تم شوہر کے ساتھ مکاری کر سکتے ہو، اللہ کے ساتھ مکاری نہیں کر سکتے۔ تم دنیا کے ساتھ مکاری کر سکتے ہو، رب کی بارگاہ میں کسی کا مکر نہیں چلتا۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، تو عرض یہ کر رہا تھا
اللہ کے رسول علیہ السلام نے جہنم کے اندر مختلف لوگوں کو دیکھا، میں نے آپ کو ابھی بتایا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے مرد اور عورتیں ہیں کہ جن کو جہنم کے اندر ابالا جا رہا ہے، جن جہنم کی آگ جوش دی جاتی ہے تو اوپر اٹھ کر کے آتے ہیں، پھر نیچے گر جاتے ہیں، ان کی چمڑیوں کو آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے ان کو چلانے کی آواز سنی، اتنا چلا رہے تھے کیونکہ ان کی چمڑی کو آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور عورتیں ہیں کہ جو سج دھج کے اس لیے نکلتے تھے، مرد اس لیے سج کے نکلتے تھے کہ عورتیں ان کو دیکھ کر ان کے مکر میں مبتلا ہو جائیں، اور عورتیں اس لیے سج دھج کے نکلتی تھی کہ مرد دیکھ کر کے ان کے چکر میں پڑ جائیں، یہ ایک دوسرے کو اپنے چکر میں پھنسانے کے لیے سجتے تھے۔ یعنی سجنا گناہ نہیں ہے، سنورنا گناہ نہیں ہے، اچھے بن ٹھن کے رہنا گناہ نہیں ہے، اس نیت سے سجنا سنورنا کہ عورتوں کو اپنے جال میں پھانسے، اور عورتیں اس نیت سے سجے سونے کہ مرد ہمیں دیکھیں اور ہمارے مکر میں مبتلا ہو جائیں۔ ایسے مرد اور عورتوں کی چمڑیوں کو آگ کی قینچی سے کاٹا جائے گا، ان کی چمڑی آگ کی قینچی سے کاٹی جائے گی۔ ذرا تصور میں تو لائیں، ایک ڈاکٹر آپریشن کرتے وقت بے ہوش کرتا ہے، سن کرتا ہے، اس کے بعد کتنی نزاکت سے کاٹتا ہے، پھر درد کی دوائیں دیتا ہے، جلن کی دوائیں دیتا ہے، اس کے باوجود بھی ہوش میں آنے کے بعد انسان بغیر پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتا ہے۔ جب جہنم کی آگ کی قینچی سے کسی کا جسم کاٹا جائے گا، نہ بے ہوش کیا جائے گا، نہ درد کی دوا ہوگی، نہ کوئی سن کیا جائے گا، اس وقت تو تڑپنے کا عالم کیا ہوگا۔ سجنے سے کس نے منع کیا؟ لیکن شادیوں میں اس لیے بن سنور کے جاتے ہو تاکہ لڑکیوں کو اپنے چکر میں پھانس لو، لڑکیاں اس لیے بن سنور کے جائیں تاکہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں، یہ اپنے مذہب کی تعلیم نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر آگ کے درخت ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہنم کے اندر آگ کے درخت ہیں، اور آگ کے درختوں پر آگ کی شاخیں ہیں، اور آگ کی شاخوں پر لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ جہنم کے اندر آگ کے درخت، تھوڑی توجہ غور کریں،